السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایک مسلمان کو، ایک صاحب ایمان کو آنے والی تکالیف اور پریشانیوں پر اللہ رب العزت کے ہاں اجر و انعام۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2399 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض ایمان والے بندے اور بندیاں پر رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی ان کی جان پر، کبھی ان کی اولاد پر، کبھی ان کے مال پر، اور اس کے نتیجہ میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد رب تعالیٰ جل شانہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ مجموع الزواد جلد 3 صفحہ 33 پر مسند احمد کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ جب کسی بندہ کو جسمانی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندہ کے وہی سب نیک اعمال لکھتے رہو جو یہ تندرستی کی حالت میں، تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اس کو شفا دیتے ہیں تو اسے گناہوں سے دھو کر پاک صاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔ مجموع الزوائد جلد 3 صفحہ 33 پر مسند احمد اور طبرانی شریف کے حوالے سے منقول ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت فرمائی ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندہ کو کسی مصیبت، پریشانی، بیماری وغیرہ میں مبتلا کرتا ہوں، وہ میری طرف اس کی بھیجی ہوئی پریشانی پر راضی رہتے ہوئے میری حمد و ثنا کرتا ہے تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں اس کے ان تمام نیک اعمال کا ثواب ویسے ہی لکھتے رہو جیسا کہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان بندہ اور بندی پر مسلسل رہنے والا اندرونی بخار یا سر درد ان کے گناہوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کو نہیں چھوڑتے، اگرچہ ان کے گناہ اود پہاڑ کے برابر ہوں۔ حضرت ابن ابی الدنیا نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مرسلاً اور مرفوعاً نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2996 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر کر جاتا ہے تو اس کے لیے ایسے اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو اعمال وہ تندرستی یا گھر پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کی ہمت عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آنے والی کسی پریشانی، کسی آزمائش، کسی بیماری میں ہم رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے رب تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ بیماری تو رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے گویا ایک اس کو یاد کرنا ہے
کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اسے اپنا سمجھا اور اسے اگلے درجے تک پہنچانے کے لیے اسے تھوڑا سا امتحان میں ڈالا۔ تو گزارش ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی دی ہوئی تکالیف کو رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس پر واویلا کرنے کی بجائے رب تعالیٰ جل شانہ کا ہی شکر ادا کیا جائے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اسے یاد رکھا، اور اس کی برکت سے رب تعالیٰ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ رب تعالیٰ جل شانہ جب کسی بندے کو کوئی پریشانی، تکلیف یا بیماری بھیجتے ہیں، اس پر وہ رب تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اگر رب تعالیٰ جل شانہ اس بیماری سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے تو پہلے سے بہتر گوشت اور پوست اور خون دیں گے، اور اگر اس کو اس بیماری میں موت آ گئی تو رب تعالیٰ جل شانہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ گزارش ہے کہ ہم خود بھی دل سے رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوں، دوسرے مسلمانوں کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش اور محنت کریں۔ جتنا جتنا ہم رب تعالیٰ جل شانہ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا اتنا ہی رب تعالیٰ جل شانہ کی نوازشات اور رحمتیں بڑھتی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔